السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں، میں غلام مصطفیٰ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورہ یونس آیت نمبر 49 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، لکل امۃ اجل اذا جاء اجلہم فلا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ قرآن پاک میں جا بجا توحید کا درس ہے، سبق ہے، لیکن مشرکین جو ہیں ان کو بات یہ بھلی نہیں لگتی۔ ماضی میں بھی تھی اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے آباء و اجداد کی جو ریت ہے، جو ان کی راہ ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں۔ پھر الٹا تمسخر کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، معجزات کا مطالبہ کرتے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبانی فرمایا کہ اے میرے محبوب، انہیں کہہ دیجئے قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، آپ خود انہیں کہہ دیجئے کہ میں نہیں ملکیت رکھتا، اختیار رکھتا لنفسی، اپنے بارے میں ضرا ولا نفع، نہ نقصان کا نہ نفع کا، میں خود اپنے بارے میں یہ اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، ہاں جتنا اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جیسے کہ پہلے میں نے ذکر کیا اس بات میں کہ جو دنیا دارالعمل ہے، دارالحساب نہیں ہے، ہر کے لیے اللہ تعالیٰ مہلت اللہ نے دے رکھی ہے، وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس کی اس میں کیا حکمت ہے۔ انسان جتنا بھی اچھا ہو سکتا ہے اس کی یہ زندگی قسم پرسی کی زندگی ہو، انسان کتنا بھی برا ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں دے رکھی ہوں کہ روگ رش کریں، تو یہ اللہ کی مشیت ہے، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ کہیں اللہ کسی کو بھوک اور افلاس دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اللہ تعالیٰ دولت دے کر آزماتا ہے۔ اذا جاء اجلہم، اللہ فرماتے ہیں جب وہ میرا مقرر کیا ہوا وقت جو ہے وہ آ جائے گا، فلا یستاخرون، اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں ہوگی، ساعت ایک گھڑی کی بھی، سیکنڈوں کی، ولا یستقدمون، نہ پہلے ہو، یعنی نہ جو اللہ نے ٹائم لکھ دیا ہے، اللہ فرماتے ہیں نہ وہ پہلے اس کی اجل ہوگی یا اس کا خاتمہ ہوگا، نہ اس کا خاتمہ آخر میں ہوگا۔ دیکھیے انبیاء اور رسل جو ہیں وہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، پھر امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، تو سب نبیوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اللہ کے ساتھ تو آپ کا پھر جو پیار کا رشتہ ہے اس کی تو مثال ہی نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چونکہ خالق ہے، مالک ہے، اور سب اختیار اللہ کے پاس ہیں، اللہ نے بڑے یہ جو نظام ہے نا سارا تخلیق کیا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جو کہہ رہے ہو نا بات، یعنی عذاب کی جلدی بتا رہے ہو، تو آپ میرے نبی آپ انہیں کہہ دیں میں تو خود اپنے بارے میں کوئی اختیار نہیں رکھتا، نفع کا بھی نقصان کا بھی، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے۔ تو دیکھیں کیسے پیارے انداز میں، سادہ الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ قانون چلا رہے ہیں، اس میں دیکھیں ایک اور بھی دیکھیں سورۃ الاعراف میں اسی طرح کا بیان ہے، 188 آیت میں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، کہ میں ذرا برابر بھی اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آگے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا، لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، کہ میں اپنے لیے بہت سی خیریں جمع کر لیتا، وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، اِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ، میں تو نذیر اور بشیر، ڈرانے والا ہوں، اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں، لِقَوْمٍ یُؤْمِنُونَ، جو ایمان لانا چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی خود، اللہ خود آپ کے اپنے محبوب کی زبانی یہ کہلوا رہے ہیں
کہ سب اختیار کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے کہ میں اپنے ذاتی نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں ہوتا تو میں تو آپ کے لیے بہت سی خیریں جمع کر لیتا، بہت سے نقصانات سے بچ جاتا، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر اگلے فرما دیں لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ فرمایا جا اجلہم فلا یستاخرون ساعتوں ولا یستقدمون، یعنی جو گھڑی اللہ نے، جو اجل اللہ نے مقرر کر رکھی ہے، وہ انسان کتنا بھی گناہ گار ہو سکتا ہے وہ اس کی عمر اللہ تعالیٰ دراز کر دے، اور ایک آدمی کتنے بھی اچھے اعمال کر رہا ہو تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عمر جلد ختم کر دے، ایک لمحے میں ختم کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت اور حلم ہے، یہ ستاری اور غفاری ہے کہ وہ انسان کو توبہ کا موقع دے دیتا ہے، فراہم کر دیتا ہے، مہلت دے دیتا ہے تاکہ انسان اپنی اصلاح کر لے۔ اور اگر اللہ نے ہر گناہ کا موقع پہ مواخذہ کرنا شروع کر دے تو ہم تو سب ہلاک ہو جائیں، اللہ معاف کرے۔ سورۃ فاطر آیت نمبر 45 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ، یعنی یہ لوگ جو ہیں یہ چاہتے ہیں کیا ان کا مواخذہ میں کروں بما کسبوا ما اتاک اللہ، یعنی اللہ کہتے ہیں اگر میں ان کا مواخذہ کرنے پہ آ جاؤں تو یہ تو یعنی کوئی بھی دنیا میں زندہ نہ رہے، کوئی چل پھر نہ رہے، میں نے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہاں وہ جب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ بے عبادی بصیرہ، میں اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کے علم میں یہ سب باتیں ہیں۔ یعنی ہر انسان کو نیک اعمال کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، یہ جائے کہ ہاں نافرمانی بھی کریں اور پھر غرور اور تکبر بھی کریں تو اس سے تو پھر ہم اللہ کے غصے کو دعوت دیتے ہیں نا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال بھی کرتا رہے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے اور اللہ سے امید بھی رکھے، یعنی مومن جو ہے وہ ڈر خوف اور امید کے درمیان ہوتا ہے، اچھے کی امید رکھے اور مواخذے کی جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا رہے، خوف کھائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے اور صراط مستقیم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، صراط مستقیم پر چلنا ہمارے لیے آسان بنا دے، آمین۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین یا رب العالمین۔